ابھی آپ احباب کے سامنے خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں للکار علامہ شہید جناب حضرت مولانا حافظ فیصل محمود جان باز صاحب تشریف لاتے ہیں، اظہار خیال فرماتے ہیں۔ صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر صاحب کچھ دیر پہلے گجرانوالہ تشریف لا چکے تھے۔ ہماری جماعت کے عظیم ساتھی حافظ اسامہ صاحب بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے وہ وہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد وہ یہاں پہ تشریف لائیں گے۔ اب خطاب فرماتے ہیں حافظ فیصل محمود جان باز صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ حضرات، صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی گجرانوالہ سے آپ کے اس گاؤں کے لیے نکل چکے ہیں، تو انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے بعد وہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے، اور میرے بعد انشاءاللہ ان کا مفصل خطاب ہوگا، اور ان کے بعد پھر انشاءاللہ حضرت حافظ عبدالرزاق اظہر صاحب کا انشاءاللہ جاندار اور شاندار خطاب ہوگا۔ اللہ کا ملاحقمین سے دعا گو ہوں، اللہ آج ہم اپنے کام کاج چھوڑ کے، اپنے آرام کو چھوڑ کے تیرے گھر میں آئے۔ کائنات کے پروردگار، ہمارا یہاں پہ آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ حضرات، دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے موجود ہیں، باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، دوست کا رشتہ، کوئی بھی رشتہ کسی دوسرے کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتا جتنی محبت وہ ہستی بندے کے ساتھ کرتی ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ کا ملاحقمین کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں اس پیغمبر کا امتی بنایا ہے، کہ جس پیغمبر نے اپنی امت کے ساتھ محبت کرنے کی مثالیں قائم کر دی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک بندہ آیا اور اس نے مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ نبی کائنات کے صحابہ غصے کی حالت میں اپنی رانوں پہ ہاتھوں کو مارتے ہیں، لیکن مجلس مصطفیٰ کا تقاضا ہے، ادب کا تقاضا، کوئی اٹھتا نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو منع کیا، پیشاب کرنے والا اجنبی پیشاب کر کے فارغ ہوا،
آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا اور بڑے پیار سے بات سمجھائی، اللہ کے بندے یہ مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں۔ محبت والا انداز اپنایا، اور یہ انداز اس کے دل میں پتہ کتنا اثر انداز ہوا، کہنے لگا واللہ ما رأیت احسن معلما، اللہ کی قسم ہے اس سے اچھا استاد آج تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور پتہ کیا کہتا ہے؟ واللہ ما ضربنی وما قہرنی، اللہ کی قسم ہے اتنا اچھا استاد ہے کہ اس نے مجھے مارا بھی نہیں، مارنا تو بڑی دور کی بات، اس نے مجھے جھڑکا بھی نہیں ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہم سارے ہی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں، اور اگر مسجد کے اندر کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو لوگ اس کو پیار سے نہیں سمجھاتے بلکہ مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اور ایسا ڈانٹتے ہیں کہ دوبارہ پھر وہ مسجد کی راہ نہیں دیکھتا۔ امام کائنات اپنی امت سے اتنی محبت کرتے کہ اس نے صحن مسجد میں پیشاب کیا، آپ نے ڈانٹا نہیں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جتنی محبت کائنات کے امام اپنی امت سے کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے کرتے ہیں، کائنات میں کوئی دوسرا کرتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام معراج پہ گئے تو اللہ کا ملحق امید نے پوچھا ہوگا، محبوب ریت رواج تو یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں مہمان جائیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے، کوئی چیز لے کے جاتے ہیں۔ محبوب آپ میرے پاس آئے، مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، کیا لے کے آئے ہیں؟ تو محبوب نے کہا ہوگا التحیات للہ والصلوات، اللہ میری قولی فعلی بدنی ساری عبادتیں کائنات کے پروردگار تیرے لیے ہیں۔ اور پھر میزبان کیا کرتا ہے؟ ریت یہ ہے کہ مہمان جب رخصت ہونے لگتا ہے تو اس کو کوئی تحفہ دیتا ہے۔ جب مہمان کوئی چیز لے کے آتا ہے میزبان خوش ہوتا ہے۔ اللہ کا ملحق امید نے بھی خوش ہو کے کہا، محبوب جب تو اپنی ساری عبادات میرے لیے لے کے آ گیا ہے، پھر سن لے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب میری سلامتی، میری رحمت، میری برکتیں ایھا النبی، اے نبی تیرے لیے ہیں۔ اور پھر نبی کا اپنی امت سے پیار دیکھیں کہ وہاں بھی اپنی امت کو بھولے نہیں ہیں۔ نبی کائنات نے کہا ہوگا، اللہ رحمتیں برکتیں تو میرے لیے ہو گئی، سلامتی بھی میرے لیے ہو گئی، میری امت کو کیا ملا ہے؟ اللہ نے پھر کہا ہوگا السلام علینا۔ کائنات کے امام نے کہا، اللہ یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ سلامتیاں صرف میرے لیے نہیں بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ یہ سلامتی میرے لیے بھی ہے اور میرے نیک، اللہ تیرے نیک بندوں کے لیے، میرے امتیوں کے لیے بھی ہے۔ وہاں بھی اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔
اور پھر اللہ کا الحاکمین نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے. نبی موسیٰ کے پاس آئے, پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے. تو نبی موسیٰ کہنے لگے کہ میری امت نہیں پڑھتی, میرا تجربہ ہے, لوگ نہیں پڑھیں گے, آپ جائیے کم کروا کے آئیے. کائنات کے امام پھر گئے, کم ہو گئی, کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں. محبوب 5 لے کے واپس آئے. آواز آئی, محبوب ہمارا وعدہ سچا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. ہم نے آپ کو 50 دی تھی, آپ کم کروا کے 5 لے کے جا رہے ہیں. محبوب میرا وعدہ ہے, اپنی امت کے لوگوں کو یہ کہہ دیجئے آپ 5 پڑھ لیں, میں ثواب 50 کا عطا کر دوں گا. اپنی امت کو تنگی میں نہیں ڈالا, آگے بڑھی ہے. امام کائنات کو اپنی امت سے محبت کتنی تھی. فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک ما کل وضوء. اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے ساتھ, ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا. لیکن کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ کہیں میری امت کے لوگ مشقت میں نہ پڑ جائیں. یہ محبت ہے. آگے بڑھیے. امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جب مغرب ہو جائے, شام ہو جائے, اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنے دیا کرو. شیطانی چیزیں باہر گھومتی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو بچوں کو نقصان نہ پہنچ جائے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام محبت اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ یہ بات بھی برداشت نہیں کہ میری امت کے کسی بچے کو نقصان پہنچ جائے. آگے بڑھیے. امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا اللہ کا الحاکمین نے سارے نبیوں کو ایک ایک دعا کا اختیار ایسا دیا ہے دنیا کے اندر, دعا کا ایک ایک اختیار ایسا دیا ہے کہ وہ اللہ کا الحاکمین سے جو بھی مانگنا چاہیں اللہ ان کو ضرور عطا کر دے گا. ایک اختیار حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. فرمایا ہر نبی کو اختیار ملا, مجھے بھی وہ اختیار ملا. فرمایا ہر نبی نے دنیا کے اندر ہی اپنا وہ اختیار استعمال کر لیا ہے, لیکن میں نے ابھی وہ اختیار استعمال نہیں کیا. محبوب آپ نے وہ اختیار استعمال کیوں نہیں کیا ہے؟ طائف کی وادیوں میں کون سا ایسا ظلم تھا جو اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ نہیں کیا گیا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کیا, اے اللہ کے پیغمبر کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ظلم بھی ہے, کوئی ایسا دن بھی ہے, کوئی ایسا واقعہ بھی ہے جو آپ کو آج تک بھولا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے سارے ہی غم بھول گئے ہیں, سارے ہی دکھ بھول گئے ہیں, لیکن مجھے وہ دکھ آج تک نہیں بھولتا جو مجھے طائف میں دیا گیا تھا. اللہ کے پاک پیغمبر کو طائف میں پتھر مارے گئے, لیکن آپ نے وہ دعا کا اختیار استعمال نہیں کیا, بلکہ کیا کیا؟
آسمان سے فرشتہ آیا اور کہنے لگا اللہ کے پیغمبر حکم کیجئے ان دو پہاڑوں کے درمیان اس پوری کی پوری بستی کو پیس کے تباہ و برباد کر دیا جائے گا. لیکن نگاہیں اٹھائیں, الفاظ کہے تو کیا کہے, اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ تو ان کو ہدایت دے دے, یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں. اتنی محبت کرنے والا چشم فلک نے اس جیسا کوئی دوسرا دیکھا ہی نہیں ہے. امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز کی حالت میں گلے میں کپڑے کو ڈال کے بل دیے گئے, سجدے کی حالت میں گندی اوجری کو لا کے رکھا گیا, کبھی آپ کی راہوں میں کانٹوں کو بچھایا گیا, لیکن آپ نے وہ اختیار استعمال نہیں کیا. اے اللہ کے پیغمبر, آپ نے وہ اختیار استعمال کیوں نہیں کیا؟ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّ اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آپ نے فرمایا میں نے اپنی دعا کا وہ اختیار کل قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھا ہوا ہے. اتنی محبت کرنے والا. آج ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ میرا پیغمبر جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, میدان معاشر میں جدھر دیکھو رب نفسی رب نفسی رب نفسی کی صدائیں ہیں. ایک ہی آواز آ رہی ہوگی ربی امتی, اللہ میری امت کو بچا لے. وہ کون ہے؟ وہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. یارو میں ایک بات کہا کرتا ہوں, گزشتہ امتوں کے اندر جرم ایک ایک کر کے موجود تھا, اور ان جرموں کی وجہ سے اللہ کا الحاکمین نے ان کے اوپر اپنے عذاب کے کوڑے کو برسایا. بات سننے والی ہے. قوم لوط تھی, بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. ہم جنس پرستی کا جرم, اور پتہ عذاب کیا آیا تھا؟ اللہ احکام الحاکمین کے حکم سے فرشتے نے پوری کی پوری بستی کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور بلندی پہ لے جا کے بستی کو زمین پہ الٹا دیا اور اوپر پتھروں کی بارش کو برسا دیا تھا. جرم یہ تھا کہ بچوں سے بدفعلی کرتے تھے. ایمانداری سے بتلائیے آج ہمارے درمیان یہ جرم موجود ہے کہ نہیں؟ سکولوں کے اندر, مدرسوں کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر, اور کئی نام نہاد لبرل ہم جنس پرستی کے نام پہ اس جرم کو فروغ دے رہے ہیں. اور ہم محب مصطفیٰ بھی ہیں. ایک جرم تھا, اور ایک جرم کی وجہ سے اللہ کا الحاکمین نے ان کے اوپر اپنے عذاب کے کوڑے کو برسایا تھا. قوم شعیب تھی, ماپ تول میں کمی کرتے تھے, پیسے زیادہ لے لیے, سودا کم تول کے دیا. آج ہمارے اندر بھی یہ بیماری بہت زیادہ موجود ہے. دودھ میں ملاوٹ کرنے سے ہم باز نہیں آتے, دھوکہ دینے سے ہم باز نہیں آتے, ماپ تول میں کمی کرنے سے ہم باز نہیں آتے. قوم شعیب جن کا جرم یہ تھا کہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے, اور پتہ عذاب کیا آیا؟ 3 دن تک
مسلسل گرمی پڑی، اتنی گرمی کہ بلبلا اٹھے، اور پھر 3 دن کے بعد آسمان پہ گہرے بادل آ گئے، خوش ہوئے، ایک کھلے میدان میں آ کے جمع ہو گئے، ابھی بارش برسے گی، گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا۔ کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے ان بادلوں سے جو بارش لے کے آتے ہیں آگ برسی، اللہ نے پوری کی پوری بستی کو جلا کے راکھ کر دیا۔ جرم یہ تھا کہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے، اور یہ جرم آج ہمارے درمیان بھی موجود ہے، ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ وہ جرم جو گزشتہ امتوں کے اندر ایک ایک کر کے موجود تھا، وہ سارے کے سارے جرم اس ایک امت کے اندر آ کے جمع ہو گئے ہیں۔ بچوں سے بدفعلی یہ کرنے سے باز نہیں آتے، ماپ تول میں کمی کرنے سے یہ باز نہیں آتے، یعنی گزشتہ امتوں کے سارے جرم اس ایک امت کے اندر آ کے جمع ہو گئے ہیں۔ اور کیا سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ اب اللہ کے پاس اختیار نہیں رہا؟ کیا معاذ اللہ فرشتے اب اللہ کی بات نہیں مانتے؟ کیا معاذ اللہ اب جہنم ٹھنڈی ہو گئی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے اللہ بڑی دیر کا اس امت کو تباہ و برباد کر چکا ہوتا، لیکن وہ جب بھی اس امت کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو نبی کی دعا اڑے آ جاتی ہے، اللہ میری امت کو عذابوں کا شکار نہ کرنا۔ امام کائنات علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے آج ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے پلے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کے جھنجھوڑتا ہے، ابھی سنبھل جاؤ، ابھی باز آ جاؤ، ابھی رک جاؤ، ابھی پلٹ آؤ، لیکن ہم ہیں کہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو اپنی امت کے لوگوں سے بڑی محبت کرنے والے، آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں۔ اللہ کا الحاکمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب پاک، آ میرے محبوب، ہم نے آپ کو دل کا نرم بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ دل کے سخت ہوتے تو کوئی بھی آپ کے قریب بھی نہ آتا، آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اب پیغام کیا دیا ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ اب اگر یہ آپ کے پاس آ گئے ہیں نا تو ان کو تانے نہیں دینے کہ لو جی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، سارا سال نمازیں نہیں پڑھی، رمضان آیا تو مسجد میں آ گئے۔ تانے نہیں دینے، بلکہ کیا کہا؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، محبوب ان کو معاف کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا بھی کیجئے، استقامت کی دعا کیجئے۔ اللہ اگر یہ مسجد میں آ گیا ہے، اللہ اس کو اس کے اوپر استقامت دیے رکھنا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشوروں میں ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام، کائنات کے امام نے اپنی امت کے لوگوں کے ساتھ محبت کی ہے۔
اپنی امت کے لوگوں کے ساتھ پیار کیا ہے، اپنی امت کے لوگوں کے ساتھ وفا کی ہے، اور یہی پیغام ہمارے لیے، لوگوں اوروں کو اپنے قریب کرو، اچھے اخلاق سے اوروں کو اپنے قریب کرو، اچھے انداز سے اور اللہ کی توفیق سے۔ یہی پیغام ہے قرآن و سنہ موومنٹ کا۔ لوگوں آ جاؤ قرآن کی طرف یا سنت مصطفیٰ کی طرف، یہی پیغام ہے۔ آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف۔ اور سچی بات یہ ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے، اللہ جب تک زندہ رکھنا، اللہ انہی دو چیزوں کے اوپر زندہ رکھنا۔ اللہ جب موت آئے کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان کی موت نصیب فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔